21واں باب تیسری آیت۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ یہ بات معنی خیز ہے کہ تخت سے نکلنے والی آواز بلند آواز ہے، جس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ آواز صرف یوحنا رسول کے لیے نہیں بلکہ ان تمام راست باز باشندوں کے لیے ہے جو پرانی زمین سے اس نئی زمین میں منتقل کیے گئے ہیں۔ بلند آواز نے اپنا بیان لفظ دیکھ سے شروع کیا، جس کا مطلب ہے کہ بولنے والا ہماری پوری توجہ کا طلبگار ہے۔ آواز کے مضمون کا پہلا حصہ یہ ہے، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب ہے اب خدا اس نئی زمین پر آدمیوں کے ساتھ ان کے درمیان رہے گا۔ آسمان میں خدا کے خیمے کا ذکر مکاشفہ 7 باب 13 اور 15 باب میں پہلے بھی ہو چکا ہے، جن میں بتایا گیا ہے آسمان میں خدا کا مسکن یا مقدس ہے، جسے خیمہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی آسمانی خیمہ کی نقل بنانے کا حکم خدا نے موسیٰ کو دیا۔ لکھا ہے، وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا بنی اسرائیل کے درمیان رہنا چاہتا تھا۔ بنی اسرائیل تو آدم سے تقریباً 2500 سال بعد اس زمین پر نمودار ہوئی، لیکن ہم ابتدا ہی میں خدا کی اس خواہش کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتے ہیں جب وہ آدم اور حوا سے ملاقات کرنے ٹھنڈے وقت باغ میں آیا کرتا تھا۔ پس اس موجودہ دنیا کے شروع میں آدم اور حوا کی تخلیق کے وقت سے خدا کی خواہش تھی کہ وہ بنی آدم کے ساتھ مل جل کر رہے، لیکن گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے خدا کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ 2500 سال کے بعد بروں بکروں کی قربانی اور خون کے وسیلہ سے آدمیوں کے درمیان رہنے کے لیے خدا نے ایک خیمہ بنوایا۔ خیمہ کا مطلب ہے ایسا تمبو جو سفری ہو، بآسانی ادھر ادھر لے جانے کے قابل ہو۔ خیمہ اجتماع بالکل ایسا ہی خیمہ تھا، چنانچہ خدا بنی اسرائیل کے درمیان اس خیمہ میں رہا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ پاک ترین مقام میں عہد کے صندوق پر خدا کا جلال رہتا تھا، جو دن کو بادل کے ستون اور رات کو آگ کے ستون میں نمودار ہوتا تھا۔ یہ خیمہ بیابان میں 40 سال تک بنی اسرائیل کے ساتھ سفر کرتا رہا، اور تقریباً 419 برس بعد جب سلیمان نے یروشلم میں ہیکل بنوائی اور عہد کا صندوق وہاں رکھا تو ہیکل خدا کے جلال سے بھر گئی، اور خدا نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا۔ چنانچہ خدا کافی عرصہ بنی اسرائیل کے درمیان رہا۔ جب بنی اسرائیل نے ہیکل میں غیر قوموں کے بتوں کی پرستش شروع کر دی تو خدا کا جلال اور اس کی حضوری بھی غائب ہو گئی۔ نبوکد نظر بادشاہ کے دنوں میں یہودی اسیر ہو کر بابل کو پہنچائے گئے اور ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس کے تقریباً 600 سال بعد خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور یوحنا رسول اپنی انجیل میں لکھتا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 19 آیت صاف بتاتی ہے کہ خدا اب یسوع مسیح کی شکل میں ہو کر دنیا میں سکونت کر رہا ہے۔ پھر بھی یہودی لوگ اس حقیقت کو نہ سمجھے اور خداوند مسیح کو مصلوب کر دیا۔ پس خدا کا آدمیوں میں سکونت کرنے کا پروگرام اس وقت بھی ادھورا رہ گیا، اور اس کا خیمہ آدمیوں میں لگنے کی امید کم سے کم تر نظر آنے لگی۔ لیکن یوحنا رسول کو بتایا گیا کہ یہ نیا یروشلم خدا کا خیمہ ہے، جو اب نئی زمین پر آدمیوں کے درمیان رہے گا۔ بیابان میں خدا کا خیمہ موسیٰ کے ہاتھ کا اور زمینی ساز و سامان سے بنا تھا۔ نئی زمین پر خدا کا خیمہ خدا کے ہاتھ کا اور آسمانی ساز و سامان سے بنا ہوا ہوگا۔ اس وقت بھی خیمہ بنوانے کی وجہ سکونت کرنا تھا، اور اب اس خیمہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس خیمہ میں سکونت کرے گا۔ پس ہم مکاشفہ کی کتاب کے اس باب میں خدا کی قدیم خواہش اور اس کے قدیم منصوبے کی تکمیل دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا،
इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।